جناب ہدایت صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں والدین کی عظمت بیان کر رہے ہیں. کس کو خبر ہے کون سی دولت ہے والدین. کس کو خبر ہے کون سی دولت ہے والدین. کس کو خبر ہے کون سی دولت ہے والدین. بخشی ہوئی خدا کی وہ نعمت ہے والدین. بخشی ہوئی خدا کی وہ نعمت ہے والدین. کیا نعمت ہے اگلے شعروں میں وہ سماعت کیجیے انشاءاللہ. زحمت جو ان کو سمجھے وہ اولاد بد نصیب. زحمت جو ان کو سمجھے وہ اولاد بد نصیب. ہر لمحہ کردگار کی رحمت ہے والدین. ہر لمحہ کردگار کی رحمت ہے والدین. بچوں کی ہر خطا کو یہ کر دیتے ہیں معاف. بچوں کی ہر خطا کو یہ کر دیتے ہیں معاف. ہے بے مثال جن کی وہ شفقت ہے والدین. ہے بے مثال جن کی وہ شفقت ہے والدین. اور یہ شعر سماعت کریں گے پہلے ہی مثالوں پر خاص سماعت کریں گے. دانشوروں نے ان کو مجازی خدا کہا. دانشوروں نے ان کو مجازی خدا کہا. اتنے بلند صاحب عظمت ہے والدین. اتنے بلند صاحب عظمت ہے والدین. اور یہ شعر بھی سماعت کریں گے. لیتے رہے دعائیں بزرگوں کی عمر بھر. لیتے رہے دعائیں بزرگوں کی عمر بھر. خوشحالی گھر میں آئے گی. خوشحالی گھر میں آئے گی. برکت ہے والدین. خوشحالی گھر میں آئے گی. برکت ہے والدین. اور بس
آخری دو شعر بطور خاص سماعت کیجیے گا. باغ بہشت ان کی اطاعت سے پائیں گے، باغ بہشت ان کی اطاعت سے پائیں گے، سچ ہے یہی وسیلہ جنت ہے، سچ ہے یہی وسیلہ جنت ہے والدین. اور آخری شعر سماعت کریں گے. بگڑا ہوا نصیب دعاؤں سے دے بنا، بگڑا ہوا نصیب دعاؤں سے دے بنا، قسمت سنوارنے کی ضمانت ہے والدین، قسمت سنوارنے کی ضمانت ہے والدین. اور مختار سماعت کریں انتظار صاحب کی طرف سے حکم بہت اور ماشاءاللہ کلام بھی نہیں رہا ہے. سماعت کریں ماشاءاللہ. اپنا بھی اب نصیب سنور جائے انتظار، اپنا بھی اب نصیب سنور جائے انتظار، محسن ہے اور ضامن قسمت ہے والدین، محسن ہے اور ضامن قسمت ہے والدین، کس کو خبر ہے کون سی دولت ہے والدین، بخشی ہوئی خدا کی وہ نعمت ہے والدین. عزیزان گرامی، یہ تھے جناب ہدایت صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں والدین کی عظمت بیان کر رہے تھے. اب اس کے ساتھ ہی ہم ضرورت دینا چاہیں گے جناب نظر عباس صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں. اور چونکہ ہمارے اس پروگرام میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے کچھ فرمائش ایسی ہوئی تھی نظم کی کہ تھوڑا سا کچھ ہندی میں بھی بیان کیا جائے. تو لوگوں کی فرمائش پہ یہ کلام ہے جو نذرانے عقیدت کے طور پہ یہ نظر عباس صاحب آپ لوگوں کے سامنے آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. بھائی انتظار صاحب کا کلام ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا بہت جو میں نے کوشش کی ہے اس کو نظر کیجیے نا. اس کے بعد میں انتظار صاحب کا کلام دوں گا. ایک پاور کریں صلی اللہ پڑھیے. ملاحظہ کیجیے گا کہ دیکھنے میں کہ دیکھنے میں تو نظر آتی ہے عورت ہے ماں. ملاحظہ کیجیے گا کہ دیکھنے میں تو نظر آتی ہے عورت ہے ماں، سب بچوں کے مگر سایہ رحمت ہے ماں، ایک ایک پل کے لیے گھر کی ضرورت ہے ماں، یعنی اللہ کی بخشی ہوئی نعمت ہے ماں. ماں ہے وہ چیز نہیں جس کا بدل ہو سکتا، مسئلہ کوئی ہو ہرگز نہیں حل. اور دیکھیں کہ سمجھ لو ایک سمندر ہے ماں کا قطرہ شیر، خون کو پاک کیا کرتی ہے اس کی تاثیر، تربیت کر کے جگہ دیتی ہے ماں ذہن و زمین، یہ بھلا دیتی ہے اولاد کی ہر ایک تقسیم. اس طرح
अपनी मोहब्बत का पता देती है, बच्चे सोते हैं तो आंचल की हवा। समझ लो, एक समंदर है माँ का कतरे शीर, खून को पाक किया करती है इसकी तासीर, तरबियत करके जगा देती है माँ ज़हनो ज़मीन, ये भुला देती है औलाद की हर एक तकसीर। इस तरह अपनी मोहब्बत का पता देती है, बच्चे सोते हैं तो आंचल की हवा देती है। और ये आखिर मुलाहिज़ा कीजिएगा, तवज्जो का खास करूंगा कि जिसकी बेलौस हो खिदमत उसे माँ कहते हैं। कि जिसकी बेलौस हो खिदमत उसे माँ कहते हैं, जिसके आंचल में हो शफकत उसे माँ कहते हैं। जिसकी बेलौस हो खिदमत उसे माँ कहते हैं, जिसके आंचल में हो शफकत उसे माँ कहते हैं, जो उठाती हो मुशक्कत उसे माँ कहते हैं, और जिसकी बेहद है फजीलत उसे माँ कहते हैं। जिसकी बेहद है फजीलत उसे माँ कहते हैं, और सारा घर जिसके रहे दस्ते करम के नीचे, माँ है वो रखती है जन्नत को कदम जन्नत को कदम के नीचे। और दर्द से मादरे हसनैन तड़पती है अभी। बोला देखिएगा, पति के लिए कुछ लिखा कि दर्द से मादरे हसनैन तड़पती है अभी, धूप में अर्ज़े बक़ैया ये झुलसती है अभी, दिल से मजलूमा के एक आह निकलती है अभी, दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती है अभी, पीछा इस्लाम के गद्दार से छूटा ही नहीं, सिलसिला बादे नबी जुल्म का टूटा ही। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक और बाबा से अब ये मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ भाई इंतजार साहब का है, और बड़ी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। भारत मेरी आवाज़ भी इसी खराब लेकिन मज़ा कीजिएगा, कोशिश है कि भारत उम्र के साथ साथ और नूर पे असर पड़ता है, मुलाज़ा कीजिएगा। हमने देखा नहीं गुणवान कोई माँ की तरह, हमने देखा नहीं गुणवान कोई माँ की तरह, हमने देखा नहीं गुणवान कोई माँ की तरह, सारे जग में नहीं पहचान कोई माँ की तरह। अब बाग़बान है कोई जो खून से अपने सींचे, बाग़बान है कोई जो खून से अपने सींचे, अपना सब कुछ करे बलिदान कोई माँ की तरह, और देश के आन पे या न्याय बचाने के लिए, बताओ लिखा, देश की आन पर या न्याय बचाने के लिए भेंट में दे सके संतान कोई माँ की तरह, और सारे अनमोल जड़ी बूटियों का धन जिसमें, सारी अनमोल जड़ी बूटियों का धन जिसमें, ऐसा देखा नहीं धनवान कोई माँ की तरह। सल्लल्लाहु मोहम्मद और ये देखिएगा, उसके दर्शन के लिए लोग भटकते
ون میں اس کے درشن کے لیے لوگ بھٹکتے ون میں گھر میں موجود ہے بھگوان کوئی ماں کی طرح گھر میں موجود ہے بھگوان کوئی ماں کی طرح گرو کرتا ہے آوشکار یہ اپنے داتا گرو کرتا ہے آوشکار پہ اپنے داتا مل نہیں سکتا ہے وردان کوئی ماں کی طرح اور یہ دیکھیے گا کہ لاکھوں پڑھ رام میرا تجھ کو جگت کے جننی لاکھوں پڑھ رام میرا تجھ کو جگت کی جننی پا نہیں سکتا ہے سمان کوئی ماں کی طرح پا نہیں سکتا ہے سمان کوئی ماں کی طرح یہ ممتا کا کہ انتظار اور کہاں ممتا کی دیوی ڈھونڈے انتظار اور کہاں ممتا کی دیوی ڈھونڈے ہے نہیں دنیا میں انسان کوئی ماں دیکھا نہیں کوئی ماں کی طرح صلوات محمد جناب نذر عباس صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنے آواز کا جادو بکھیر رہے تھے. اس کے بعد ہم آواز دینا چاہیں گے ناصر صاحب سے. ناصر صاحب مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ پیش کریں. سب سے پہلے اس ماں کو نذر کر رہا ہوں جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ایک سواد کا سہارا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضر کرتا ہوں کہ سب سے افضل ترین ہے زہرا. سب سے افضل ترین ہے زہرا. مادر معصومین ہے مادر معصومین ہے زہرا. لوگ کہتے ہیں جس کو بیت اللہ لوگ کہتے ہیں جس کو بیت اللہ اس مکان کی مکین ہے زہرا. اس مکان کی مکین ہے زہرا. پر محمد محمد صلی اللہ چار سے اور حاضر کرتا ہوں کہ مرکز نور شریعت ہے جناب فاطمہ. مرکز نور شریعت ہے جناب فاطمہ. خالد اکبر کی چاہت ہے جناب فاطمہ. خالد اکبر کی چاہت اور محمد وآل محمد صلی اللہ یہ حاضر کر رہا تھا کہ مرکز نور شریعت ہے جناب فاطمہ. مرکز نور شریعت ہے جناب فاطمہ. خالد اکبر کی چاہت ہے جناب فاطمہ. اور احمد مرسل نے دختر کو کہا ہے اپنی ماں. احمد مرسل نے دختر کو کہا ہے اپنی ماں. اس لیے رحمت پہ رحمت ہے جناب فاطمہ. اس لیے رحمت پہ رحمت ہے جناب فاطمہ. اور محمد وآل محمد صلی اللہ ماں کے عنوان سے ایک مطلب اور جیسے حاضر کرتا ہوں. سماعت کیجیے گا. مطلب یوں ہے کہ بنا کر ماں خدا نے ہم پہ یہ احسان فرمایا. بنا کر ماں خدا نے ہم پہ یہ احسان فرمایا. سفر مشکل تھا لیکن راستہ آسان فرمایا. سفر مشکل تھا لیکن راستہ آسان فرمایا. تیرے قدموں میں رکھا خالد اکبر نے جنت کو. تیرے قدموں میں رکھا خالد اکبر نے جنت کو. تیری عظمت کا یوں قرآن میں اعلان فرمایا. تیری عظمت کا یوں قرآن نے اعلان فرمایا اور بتایا. پنج تن ہیں 5
اور معصوم 14 ہیں. بتایا پنج تن ہیں 5 اور معصوم ہیں 14. قریب و تربیت کامل میرا ایمان فرمایا. قریب و تربیت کامل میرا ایمان فرمایا. اور تیری آغوش میں پائی ہے ایسی تربیت میں نے. تیری آغوش میں پائی ہے ایسی تربیت میں نے. مجھے اہل نظر نے صاحب عرفان فرمایا. مجھے اہل نظر نے صاحب عرفان فرمایا. اور نبی نے اپنی دختر کو کہا ہے بضعۃ منی. نبی نے اپنی دختر کو کہا ہے بضعۃ منی. کہا ماں فاطمہ کو اور اپنی جان فرمایا. کہا ماں فاطمہ کو اور اپنی جان فرمایا. فدق چھینا ہے تم نے ظالموں خاتون جنت سے. فدق چھینا ہے تم نے ظالموں خاتون جنت سے. جسے رحمان نے بھی عدل کا میزان فرمایا. جسے رحمان نے بھی عدل کا میزان فرمایا. اور تیری مدحت میں یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تجھے اللہ نے اسلام کی پہچان فرمایا. تجھے اللہ نے اسلام کی پہچان فرمایا. اور کیا کرتا ہے خالق بات لبہائے پیمبر سے. کیا کرتا ہے خالق بات لبہائے پیمبر سے. اسی نے فاطمہ کو بولتا قرآن فرمایا. متحذر کر رہا ہوں کہ کہاں ممکن تھا ناصر میں جو لکھتا ماں کی عظمت پر. کہاں ممکن تھا ناصر میں جو لکھتا ماں کی عظمت پر. میرے خالق نے مجھ پر یہ بھی ایک احسان فرمایا. میرے خالق نے مجھ پر یہ بھی ایک احسان فرمایا. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احترام کے ساتھ ہم گزارش کرنا چاہیں گے حجت الاسلام مولانا ریحان حیدر صاحب قبلہ سے کہ آئیں اور عظمت والدین پہ کچھ. ہاں جی مولانا وسیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی. عزیزان گرامی آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ یوم والدین کی مناسبت سے یہ پروگرام ہمارے یہاں ہر سال ہوتا ہے. اور اس کے بانی انتظار بھائی ہیں جو کہ بڑے خلوص کے ساتھ اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں. اور سبھی سے بار بار یہ بھی گزارش کی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں چونکہ والدین کے حق میں دعائے مغفرت ہو سکے. جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کا ذریعہ ہے. اور جن کے والدین والد یا والدہ موجود ہیں ان کے لیے دعائے سلامتی کا بہترین موقع ہے ہم سبھی کے یہاں کہ ہم زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور اپنے والدین کی صحت و سلامتی کی امید مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. میں اس حدیث کے ساتھ اپنے بات کو ختم کروں گا کہ اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی میں رکھا ہے. تو خدا کو بعد میں راضی کیجئے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے. اور میں انہی کلمات کے ساتھ بانی مجلس محترم جناب انتظار صاحب کی خدمت میں دست گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور مختصر طور پر اپنے بیانات سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں. بآواز بلند صلوات. حاضرین اور ناظرین السلام علیکم. بہت ہی فخر کا احساس ہو رہا ہے اس وقت جو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان میں جناب احمد علی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. اور یہ ممکن ہو سکا ہے جناب ریحان صاحب قبلہ کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے جو آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ارباب کرم، ایک شخصیت کا میں اور تعارف آج کروانا چاہوں گا آپ سے. وہ ہے جناب قمر رضا صاحب. قمر رضا صاحب کھڑے ہو جائیے. عزیزان گرامی، قمر رضا صاحب نے اس پروگرام میں ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے. لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ اس پروگرام میں کبھی انہوں نے ہمارے حوصلے کو کمزور نہیں پڑنے دیا. یہ کیا ہے قمر رضا صاحب نے، اور کیوں نہ کریں، لفظ قمر سے تعریف بھری پڑی ہے. عزیزان گرامی، قمر صاحب
کہ اس حوصلہ افزائی کو بھی کیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا احترام والدین کا سفر ایک عرصہ دراز سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں ملتی رہتی ہیں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ امید نہیں، یقین ہے کہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، والدین کی عظمت ہم کیا بیان کریں گے؟ جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو، جس کا تعلق خدا کروا رہا ہو کہ ہمارا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ہماری اطاعت کرو اور اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ ارباب کرم، اپنے بعد پروردگار عالم والدین کا تعارف کرا رہا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے آپ کے بیچ میں ہمارے رہنما، ہمارے آئیڈیل، ہمارے اہل بیت ہیں۔ عزیزان گرامی، اپنے بعد آپ تعارف کروا رہا ہے پروردگار والدین کا۔ عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ انتظار یہی پہ ٹھہر جاؤ، جن کا نام لے رہے ہو ان کے بھی تو والدین ہیں۔ عزیزان گرامی، والدین کی عظمت بیان کرنا مشکل نہیں، ناممکن کے قریب کہہ دیا جا سکتا ہے۔ بس ہم اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنے پرانے انداز میں اپنی پرانی بات کو پھر دہراتے ہوئے، ماں ہی انسان کی وجہ خلقت ہے، اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا، اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ سے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں محترم جناب انتظار بھائی صاحب کے، کہ انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا، اور اسی طرح سے ہم شکر گزار ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی آبادی صاحب قبلہ کا، جو کہ وکیل خاص ہیں حضرت آیت اللہ عثمان سستانی کے، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہم سبھی کو سرفراز فرمایا ہے۔ اب چونکہ ہمارا یہاں رسم ہے کہ ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارا فریضہ بنتا ہے، لہٰذا ہم امام بارگاہ بڑا امام بارگاہ رشید مارکیٹ کی جانب سے گزارش گزار ہیں جناب مچھن بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آقا کا احترام شال پوشی کے ذریعے سے فرمائیں۔ میں گزارش گزار ہوں جناب حجت اسلام المسلمین مولانا احمد علی آبادی صاحب قبلہ سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، تاکہ ہمارے بزرگ اور بڑے کارمند ہیں، ہمارے ایک عزیز شخصیت ہے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، مچھر بھائی کی امام بارگاہ سے ایک زمانے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ کا بھرپور استقبال کیا جائے۔ بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک اور درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ میں وہ ہے ایک آتا ہے بآواز بلند صلوات۔ میں خود مولانا احمد علی آبادی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے امام دعا کا استقبال شال کے ذریعے سے فرمائیں۔ آواز بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند محمدی صلوات۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین عصمت و طہارت میں تشریف لائیں اور ہم سبھی کو اپنے بیانات سے مستفیض فرمائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کا دن اس مجلس کا موضوع ہے ہمارا یوم والدین۔ والدین کی عظمت، والدین کا احترام، والدین کا شرف، والدین کا وقار، والدین کا فضل، والدین کا کرم، یہ ساری وہ صفات ہیں جو مجازی طور سے اللہ سے والدین نے حاصل کی ہیں۔ وہ حقیقی صفات کا مالک ہے، والدین مجازی صفات کے مالک ہیں۔ لہٰذا حضرات سے گزارش ہے کہ آپ استقبال میں صلوات پڑھیں محمد و
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات خداوند عزیز متعال ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ علیہ کہ زور قدور میں تعجیل فرمانا بدورت کو محفوظ کرتا ہے کہ رنج و غمولم کو مقدس سے دور فرمائے ان کے زور دنیا کا انسان سے پر فرمائے ظلم و جور سے پائے فرمائے پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرمائے اور ان چند لمحات نے خدا بند عالم نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی ہے خدا شیطانی وسوسوں سے نفس امارہ سے محفوظ رکھتے ہوئے توفیق دے کہ گناہگار زبان میں کچھ ایسی باتیں جاری ہو جائیں خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہماری عراب کی بہتری کا سبب ہوں ان سب اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اس دور میں جب سب چیزیں آرٹیفیشل ہو چکی ہیں اور آرٹیفیشل انٹلیکچوئل بھی آ چکا ہے ایسے دور میں والدین کے احترام کی بات کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے. دور مادیت ہے اور آج کل کی نسلیں اپنے والدین کے احترام سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ والدین نے ہم کو احسان کیا ہو نہ کیا ہو لیکن انہوں نے اپنے کردار کو بچا کر کے ہمیں شریفوں کے محفل میں بیٹھنے کے لائق بنا دیا. اگر آج والدین نے اپنے دامن کردار کو نہ بچایا ہوتا تو ہم 2 رکعت نماز کی پڑھانے کے لائق نہیں ہوتے. یہ شریفوں کی بند میں بیٹھنے کا شرف کو والدین نے اپنے کردار سے ادا کیا ہے اور یہ تو وہ دنیا میں دی ہے. اور دوسری چیز جو والدین نے اپنے کردار سے دی ہے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دیا ہے. محبت اہل بیت بھی پاکیزہ ولادت کی دلیل ہے. یہ محبت کسی نجس دلوں میں نہیں آتی اور یہ محبت کسی بازار میں بکتی نہیں ہے, کہیں مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے.
یہ ماں باپ کا پاکیزہ کردار ہمارے دل کی دنیا کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس میں محبت اہل بیت کا درخت اگ جاتا ہے، اور اس درخت میں دنیا بھی گزار لیتے ہیں اور قیامت بھی گزار لیں گے۔ یہ احسان اللہ کا کوئی کم ہے؟ یہ دو بڑی نعمتیں جو اللہ نے دی ہم کو والدین کے ذریعے سے، ایک پاکیزہ ولادت دی اور ایک اہل بیت کی محبت دی۔ اگر آدمی انہی کا شکر ادا کرے تو زندگی بھر شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کوئی انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے، علامہ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، پھر اس کے دل محبت اہل بیت سنبھالی ہے تو آخر والی جہنم ہی جہنم ہے، کچھ ہے تو نہیں۔ آپ پڑھ لیجئے، مالدار ہو جائیے، انسٹر ہو جائیے، منسٹر ہو جائیے، لیکن شریفوں کی بس میں بیٹھنے کے لیے آپ کو نہیں بنیں گے۔ تو والدین نے چیزیں دی ہیں اور والدین کے احسان ہے جو ہم نے کیا ہے، پالا پوسا بڑا کیا، اور قرآن کریم نے والدین کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ اپنے ساتھ بھی کیا ہے۔ خدا نے کسی کے سامنے سر جھکانے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن جب والدین کے پاس جاؤ، اور یہ بھی دیکھیے احسان کا مطلب احسان ہوتا ہے۔ ہمارے اور والدین کے درمیان ایک نسل کا فاصلہ ہے، جنریشن گیپ۔ ہم کسی اور نسل کے ہیں، والدین ہمارے کسی اور نسل کے ہیں۔ یہ جنریشن گیپ کے بعد بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی احسان کرے، غور کرے کہ والدین نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تم والدین کی خدمت میں جاؤ تو سر جھکا کے جاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کاندھوں کو جھکا کر کے جاؤ، اکڑ کے نہیں، من الذل، ذلت کے ساتھ، اور ان کے لیے دعا کرو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ذلت کے ساتھ والدین کے ساتھ سر جھکاؤ۔ خدا نے والدین کے ساتھ سر جھکانے کی تشریف لائے رسول اللہ، تشریف سرواز یہ دیکھیے احسان ہے۔ ہم جس وقت کمزور تھے، بستر پر پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو ہم کو گود میں اٹھانے کے لیے والدین جھکتے تھے یا ہم اٹھ کے جاتے تھے؟ جب ہم بستر میں پڑے ہوتے تھے تو ہم کو گود میں لینے کے لیے والدین جھکتے تھے یا ہم اٹھتے تھے؟ اور یہ والدین جھکتے تھے تو محبت سے جھکتے تھے، پیار سے جھکتے تھے، زبردستی جھکتے تھے۔ کہا جب تم کمزور تھے تو والدین محبت سے جھک کے تم کو سہارا دیتے تھے، اب جب والدین کمزور ہو گئے تو تمہاری ذمہ داری کی محبت سے تم ان کے سامنے جھک جایا گا۔ انہوں نے تم کو پالا، انہوں نے تم کو پوسا، انہوں نے تم کو بڑا کیا۔ آج آدمی کے امام جعفر صادق علیہ السلام انسانوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی تم اپنے میں کوئی نیکی محسوس کرو تو یہ سمجھو اس کی اصل تمہارے والدین۔ آج اگر والدین نے تم کو صحیح راستہ نہ دکھایا ہوتا تو تم کہاں جاتے؟ بڑے ہو کر کے بڑا ہو جانا الگ ہے، لیکن بڑے ہو کر کے اپنے بچپنے کو یاد رکھنا الگ مسئلہ ہے۔ آپ غور کریں والدین نے کیا کیا ہے، اور آج کل کے والدین تو بچوں کو پال لینا آسان ہے، پرانے والدین کا مسئلہ مشکل ہے۔ آج تو وہ ہم پر ہے، وہ بم پر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، پر ہے، وہ مگیز ہے، وہ مگیز ہے۔ کل تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جاڑے کی راتیں، وہ ٹھٹرتے ہوئے راتیں، وہ بتیوں کے دن، اس میں ہمارے گندے کپڑے کو دھونا، اور رات میں بھی اگر بھیگ جائے تو اٹھ کر کے
اس کو ٹھیک کرنا، اور اس کو گیلے پنے کھلا دینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کا بدلہ دے سکے؟ کوئی ہے جو اپنا بدلہ دے سکے اس کا؟ آج جو والدین نے ہمارے ساتھ کیا، پالا پوسا بڑھایا، اسکول لے کے آج آپ کسی منزل پر پہنچے تو کس کی بنا پر پہنچے؟ والدین کی بنا پر پہنچے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ یقین جانیے جو شخص والدین کا احترام کرے گا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اور جو احترام نہیں کرے گا اس کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا ہوگا۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا تو ہوگا۔ روایت میں اگر کوئی شخص اپنے والدین کو غصے کی نظر سے دیکھ لے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اور والدین کے درمیان جنریشن کا گیپ ہے، والدین بوڑھے ہو گئے، مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، بیمار ہو گئے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بھول جاتے ہیں، تو اس چڑچڑے پن پر تمہارا کام کیا ہے؟ اس سے اف تک نہ کہنا۔ امام فرمایا کہ اس سے بھی کوئی کم کلمہ ہوتا خدا اس کی بھی اجازت نہ دیتا۔ یعنی کہ والدین تم کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی ہے، تو اس چڑچڑاہٹ کے مقابلے پر تمہارا کام دعا کرنا ہے، غصہ کرنا نہیں ہے۔ والدین کی آواز پر آواز بلند کرنا نہیں ہے، والدین کے آگے چلنا نہیں ہے، نہ کہ والدین کے سامنے چیخنے لگے، چلانے لگے۔ اور یہ ماحول ایزن گاندھی ہمارے گھر سے ملتا ہے۔ بچہ ایک نر پودا ہے، آپ اس کو کیسا پروان چڑھائیں؟ ادب آغوش سے چلتا ہے، ادب گھر سے ملتا ہے، اور اس ادب میں بہت بڑا کردار والدین کے باہمی تعلقات ہیں۔ آپ غور کریں، ایک سماج میں محمد اس کو آپ محسوس کریں کہ وہ گھرانے جس میں والدین ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اس گھر کے پروردہ بچے بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ جہاں والدین ایک دوسرے کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کبھی ان بچوں کو نہیں دیکھے اور کسی بزرگ سے تم سے بات کرتے ہیں۔ آپ 6 سال کے بچہ گھر میں پل رہا ہے، کرتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ سے بات کے احترام سے بات کر رہے ہیں، تو 5 سال کا بچہ بھی اپنے بڑے کو آپ کہہ کے پکارے گا، تم کہہ کے نہیں پکارے گا۔ اپنے بزرگوں سے آپ کہہ کے بات کرے گا، کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ گھر کی تربیت ہے جو باہر آ جاتی ہے۔ اور جب والدین ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو بچے باہر آ کے تم سے بات کرتے ہیں۔ اب جب بچہ ہم سے تم سے بات کرتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے کہ یہ تم سے بات نہیں کرنا، بلکہ ہم نے جو فیڈ کیا ہے وہی باہر آ رہا ہے۔ جو آپ بوئیں گے وہی باہر آ رہا ہے۔ والدین کا احترام یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ائمہ معصومین یہ بارے ملتا ہے کہ وہ دسترخوان میں اپنے والدین کا کھانا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی لقمہ بڑھا رہے ہو اور میں ان سے پہلے ہاتھ بڑھا دوں۔ ہم غور کریں،
بس زیادہ واقعات نقل نہیں کروں میں، دو تین واقعات آپ دیکھیں کہ والدہ کے سلسلے میں سرمایہ محمد والے یہ احترام آپ غور کر، میں بچہ سے کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے والدین کا احترام نہیں کیا تو دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے، آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملنے والی ہے۔ دیکھیے ہمارا جو بھی عمل ہے اس کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک اثر دنیا میں ہوتا ہے اور ایک اثر ہمارا آخرت میں ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جس کا اثر دنیا میں نہ ہوتا ہو، اثر ہوتا ہے، اچھائیوں کا اثر بھی ہوتا ہے اور برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ والدین کی دعائیں کام آتی ہیں، خاص کر ماں کی دعا کام آتی ہے۔ والدین کی ناراضگی انسان کو تختہ دان تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک بات ہے، یہاں پر شادی شدہ بچے موجود ہوں گے، میں بار بار اپنے شاہجہاں بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی شادی ہو جائے اللہ سلامت رکھے، لیکن میں صرف دولہا کہتا ہوں جب شادی ہو جائے تو اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی خیال رکھا کیجیے۔ نوبت یہ آتی شادی کے بعد اپنی آدمی نوجوان اپنے بچوں کی ماں کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، اور یہیں سے بدبختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مسئلے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے تو بچہ محتاج ہے، ناشتہ اماں بنا کے دے رہی، کھانا اماں بنا کے دے رہی، کھانا اماں دے رہی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو دوسری اماں آ جاتی ہے۔ اور ان سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ جو آ جاتی ہیں یہ پھر وہاں آدمی کو بیلنس کرنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ ہے جو آج کے زمانے میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ بچے کا شادی کے بعد اپنے گھر میں ادب سے رہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہی سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، فیملیاں بڑھ جاتی ہیں اگر بچے بیلنس نہیں کر پاتے۔ میں آپ سے قصہ رکھوں، غور کریں۔ ایک بے گناہ بچے کو جس نے وہ کام نہیں کیا تھا اس کے خلاف مقدمہ ہوا اور مقدمے کے بنا پر اس کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ مقدمہ چلا اور پھانسی تک بات پہنچ گئی۔ اس کے جو جان پہچان کے لوگ تھے ان کے بچوں کو بلا وجہ پھنسایا گیا ہے، بچہ بے گناہ ہے اور اس جرم میں بچہ شریک نہیں ہے۔ میں خود قصہ نام نہیں لوں گا، اسی ہندوستان کا واقعی تو واقعی میں بات بیان کروں گا۔ ایک صاحب اپنی زندگی میں اپنے باپ سے لڑتے تھے اور باپ اس سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ سچا واقعہ بات ہے، مجھے وہ آدمی بھی معلوم ہے، وہ جگہ بھی معلوم ہے، وہ شہر بھی معلوم ہے۔ صاحبزادے اپنے باپ سے لڑتے تھے، باپ ان سے ناراض تھے۔ آپ یقین جانیے وہ قتل میں ایسا پھنسے کہ 18 سال جیل میں رہے۔ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے لیکن ضمانت نہیں ملی۔ جب ان کی عمر قید پوری ہو گئی تو چھوٹے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہ باپ سے لڑتے تھے۔
باپ دنیا سے گئے تو ناراض گئے، باپ دنیا سے گئے تو ناراض گئے، پراپرٹی چھوڑ کے گئے، جائیداد چھوڑ کے گئے، اس پراپرٹی اور جائیداد کا اچھا خاصا حصہ مقدمے کی نظر ہو گیا، اور چھوٹے کب جب سزا پوری ہو گئی، صرف اس بنا پر کہ باپ سے لڑا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، باپ سے لڑنا الگ مسئلہ ہے۔ جب آپ باپ سے لڑ لیتے ہیں نا، اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جب وہ رات کو سوتا ہے اور اپنی خدمتوں کو دیکھ کر کے آپ کے جملے سے متاثر ہوتا ہے، تو یہ دل خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے، زبان فریاد کرے نہ کرے، لیکن باپ کا دکھا ہوا دل خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ اس خدا کہتے جب تم اپنے باپ کے نہیں ہوئی تو ہمارے کیا ہوں گے؟ جس نے تم نے دیکھا، تم نے آئے گا ہمارے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے، محنت کرنے تو دیکھو تم نے کیا کیا ہے، کہ والدین کا دل تو نہیں دکھایا، باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اور خاص کر اس مرحلے پر جب باپ تکلیف سہہ کے کچھ کہہ نہ سکے۔ روایت کو جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو کبھی بھی یہ موقع نہ دینا ہے وہ اپنی ضرورت تم سے بیان کریں، کبھی بھی یہ کام نہ کرنا۔ ان کے بیان کرنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ کیوں؟ لیکن جب تم بچے تھے تو تمہاری ضرورت تمہارے پورا کرتے نہیں کرتے، عید کا کپڑا لے کے آتے تھے، محرم کا کپڑا لے کے آتے تھے، کھانا لے کے آتے تھے، پانی لے کے آتے تھے، تمہاری ضرورت تمہارے کہنے سے پہلے پوری کرتے تھے، تم کہتے تو نہیں تھے، ہم کو تو پتا بھی نہیں عید کیا ہوتی، بقرعید کیا ہوتی، محرم کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا کپڑا نہیں بناتے تھے، ہمیں پہناتے تھے، اور جب ہم عید کا کپڑا پہنتے تھے کتنا خوش ہوتے تھے۔ اور اگر خدا نہ خاصا کوئی والدین اپنی مجبوری بنا پر عید کا کپڑا نہ بنا سکتے تو عید ان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوتی تھی، میں اس سال اپنے بچے کو نیا کپڑا نہیں پہنا سکتا۔ اس تکلیف کو کون محسوس کرے گا؟ جیسے عید قریب آتی تھی کہتے کہ کیا کرے بچے کے پاس، اگر اس کے اب جا کر وہ ایک چھوٹا سا کرتا بھی ہے جاتے تو خوش ہوتا تھا، ہمارے غائب ہو گیا، اپنے بچوں کی جس وقت وہ کرتا پہنا کر کے بچوں کو نماز میں جاتے تھے کتنا خوش ہوتے تھے۔ یہ ہمارے حافظے میں ہو نہ ہو لیکن تاریخ میں تو ہے نا۔ تو یہ بات ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو وہ بچہ پھانسی تک پہنچ گیا، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بلا وجہ پھنسائے گئے ہیں، تو ایک بزرگ عالم تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم برزخی دی تھی، یعنی وہ حالات کے پیچھے سے دیکھ لیتے تھے۔ رجب علی خیاط مقدس تھے، کاروبار کے اعتبار سے درزی تھے، لیکن چشم برزخی رکھتے تھے۔ اللہ ان کو آنکھیں دی تھی، اس بار حالات کے پیچھے دیکھ لیتے تھے، اور وہ ان کی ایمانداری کی بنا کے اوپر ایمانداری تھی کاروبار میں، تو اللہ نے اس ایمانداری کی بنا پر ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ تو لوگ ان کے پاس گئے کہ آقا بتا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کو پھانسی پر لٹکنے کے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کی ماں، اس نے اپنے ماں کا دل دکھایا ہے۔ جب تک اس کی والدہ اس سے راضی نہیں ہوگی،
اس وقت تک یہ شخص پھانسی کے پھندے سے آزاد نہیں ہو سکتا. ماں اس سے ناراض ہے اور شدید ناراض ہے. اس نے اپنی والدہ کا دل دکھایا ہے اور اس دکھے ہوئے دل کا اثر یہ ہے کہ پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا. لوگ گئے ماں کے پاس, کہا نہیں میں نہیں معاف کروں گا, معاف کا نہیں میں نہیں معاف کروں. لوگ ایسا کہا نہیں میں معاف کروں گا. بہت دل دکھا. لوگوں نے بہت اصرار کیا, آخر کا ماں تھی, اس کا دل بھر آیا. مجھے وجہ کیا, آپ اتنی ناراض کیوں ہیں, آپ کا دل اتنا کیوں دکھا دی کہ بات چھوٹی سے اگر میں جوانوں تک یہ بات پہنچ جائے. اور آپ یقین, خدا کا قانون ہر جگہ ایک ہوتا ہے. اگر کسی نے افریقہ میں اپنی ماں کا دل دکھایا ہے, واقعہ ہے, تو وہاں ہندوستان میں بھی واقعہ اپنا ہی ہوگا. الہی قانون ساری دنیا میں ایک قانون ہے. الہی قانون میں ملکوں کا مسئلہ نہیں کہ آپ کے ملک کا قانون ہمارے ملک کا قانون. یہ قانون ہر جگہ کا قانون ہے. کہ دل جو ہے, کیا دل دکھایا ہے. فرمانے لگی بچپنے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, میں نے اس کو بڑی محنت سے پالا. اس کی محبت کی خاطر میں نے دوسری شادی نہیں کی. میرا دوسرا شوہر کیسا ملے گا. محنت کی, مزدوری کی, اس بچے کو پالا, پوسا, بڑا کیا, اپنی ساری جوانی اس پر خرچ کر دی. دن رات اسی کی خاطر, اسی خاطر خدمت کی. پڑھایا لکھایا, بڑا کیا, شادی کی. میں کہہ رہا ہوں, اپنی ماں, بچوں کی ماں کے ساتھ اپنی ماں کا بھی خیال رکھیں گے. شادی ہوئی, دلہن آئی, بہو آئی. ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان لگا ہوا تھا, کھانا ختم ہو گیا تو میں نے بہو کو آواز دی, بیٹا اور دسترخوان اٹھا لے جاؤ. تو بہو صاحبہ تو نہیں آئی, صاحبزادے وہاں سے آئے, کہہ رہے اماں بہو ہے, نوکرانی نہیں ہے. اماں بہو ہے, نوکرانی نہیں ہے. کہ میں دل بھر کے تمہارے خدمت کے بعد میں نوکرانی تھی. اتنے دن جو میں نے تمہاری خدمت کی کہ میں تمہاری نوکرانی تھی, تم اس کو کیا دیا. کیسا میرا دل میں تم چلے گا. اس دل سے میرے ایسا ٹوٹا کہ میں اس بچے سے نفرت کرنے لگا. عزیزو, ایک جملہ نہ کبھی کبھی ماں کے دل کو توڑ دیتا ہے. ماں بڑی حساس ہوتی ہے, اس کے دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. میں نے ایسے قصے سنے ہیں, جب گھر میں خالی ایک روٹی ہوتی تھی تو وہ اندھیرے میں کھانا بچے کو کھلاتی تھی, اور ذات خود اکیلے بیٹھتی تھی, خالی منہ ہلاتی رہتی تاکہ بچے کو پتہ چلے میں بھی کھا رہی ہوں. آپ کبھی دیکھی تھی اس بات کو کہ ماں کیسے کام کرتی ہے. واقعی ایک ایسی چیز ہوتی ہے. مجھے یاد ہے واقعہ, ماں واقعی ضروری. میری والدہ مرحوم پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا, اٹھ نہیں سکتی تھی. جب تک وہ ٹھیک تھی, آتی تھی دروازے تک, قرآن لے کے آتی تھی, دعا لیتی تھی, دروازے تک پہنچاتی تھی. یہ فائٹ ہوگی تو نہیں بول پاتی تھی. جب میں جانے لگا میں ابھی خدا حافظ بیٹا, اسی فالج زدہ ہاتھ سے میرے سر میں ہاتھ رکھا
اور آپ یقین ہے اسی فعلی زدہ ہاتھ سے انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اسے کہ بیٹا پڑھ اٹھ نہیں پڑھ گئی اسی فعلی زدہ ہاتھ سے زبان بول نہیں سکتی سر باہر رکھا اور جیسی پڑھ سکتی ہے آیت الکرسی عزیزو یہ چیز کہیں نہیں آپ کو ملے گی آپ اپنے بچوں کی ماؤں میں کتنا ہی خرچ کر ڈالیے آپ کو وہ محبت نہیں ملے گی جو آپ کی اصلی ماں میں ہے ماں کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے بچہ اس کے لیے بچہ ہی رہتا ہے بچہ اس کے لیے بچہ ہی رہتا ہے کبھی بھی تو کہا کہ میرا دل دکھایا میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گی لوگوں نے سوال کیا بہت سوال کیا آخر ماں تھی دل بھر آیا ہاتھ اٹھا پروردگار میں نے میرے بچے کو معاف کیا تو بھی میرے بچے کو معاف کر دے ادھر اس نے دعا کی لوگوں نے اپیل دائر کی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ پھانسی سے آزاد ہو گیا ایک دل دکھانے نے تختہ دار تک پہنچایا اور ایک دعا نے تختہ دار سے بچا دیا یہ اثرات آج بھی ہیں یہ کل کے اثرات نہیں ہیں ہم کتنی بڑے کیوں نہ ہو جائیں ہم کتنی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہماری ماں ہے سب ان کا احترام گھر چلے تو سلام کر کے آئے تو سلام کر کے عزیز آج کے واقعی چیزیں ملتی نہیں ہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی میں بات کرنا میرے والدین بمبئی آئے ہوئے تھے تب ان کی عادت تھی 9-10 بجے سو جانے کی اور میں رات میں 11-11:30 بجے آتا تھا تو آپ یقین جانیے ان کی آنکھیں لگتی نہیں تھی بستر پر پڑے رہتے تھے جب آنکھیں وہاں جا آواز سن لیتے تھے تو سوچتے تھے اور یہ آپ بھی محسوس کرتے ہو اگر آپ کی اولاد ہے نا جس کو آپ محسوس کرتے ہو کہ بچی آپ باہر گیا ہے نا تو جب تک آ نہیں جاتا آپ کو سکون جس طرح ہمیں سکون نہیں ملتا نا اتنا ہی ہمارے والدین کو سکون نہیں ملتا آدمی کے احساس ہونا چاہیے خون جگر پلایا محنتوں سے پالا بغیر کسی عوض کے پالا اور آپ دیکھیں ماں کا مسئلہ میں جب آپ سے عرض کروں گا جب چیز ہے واقعی ماں بات بھی الگ چیز ہے ماں واقعی ایک الگ چیز ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے خدا نے اس کو اپنی محبت سے بنایا محبت بھری ہے اس کے اندر آپ کبھی دیکھیں باپ کے بارے میں ماں کے بارے میں کہ اگر رات میں بچہ بیمار ہو گیا اس کے درد ہو رہا ہے اور رات بھر بچے کو نیند نہیں آئی اور ماں بار بار رات بھر بچے کو لے کر کے ٹہل رہی ہے درد ہو رہا ہے بچے کو بچہ رو رہا ہے ماں ٹہل رہی ہے سینے پر ہاتھ رکھ کے صبح ہوتی ماں کیا کہتی ہے بچہ تو ماں کی ہوتی میں صبح کے بچے ماں کیا کہتی ہے کہتی میں رات بھر جاگتی رہی یا بچہ رات بھر روتا رہا کیا کہتی ہے صبح کیا کہتی ہے میں جاگتی رہی یا بچہ روتا رہا
بچہ تو ماں کی گود میں تھا نا، وہ تو سو رہا تھا، ٹہل کون رہا تھا؟ ماں نے اپنے ٹہلنے کا تذکرہ نہیں کیا، ماں نے اپنے جاگنے کا تذکرہ نہیں کیا، ماں نے اپنی تکلیف کا تذکرہ نہیں کیا. ماں نے کیا کہا؟ بچہ ہوتا. حضور یہ محبت آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملی. آج کے زمانے میں جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں، جو بچے تھے کہتے ہیں صاحب کنجی لے کے جائیے گا اور دیر سے آئیے گا، دروازہ کھول لیجیے گا، بیل بجا کر کے ہماری نیند خراب مت کیجیے گا. ہے کیا؟ دیر سے آنا ہے نا تو کنجی لے کے جائیے، 12 بجے رات میں بیل بجا کر کے ہماری نیند خراب مت کیجیے گا. تو وہ لوگ جو نیند خراب کرنے سے منع کرتی ہیں، ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں جو ہمارے غم کو اپنے غم سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. احساس ہو رہا ہے؟ کنجی لے کے جائیے گا اور بیل مت بجائیے گا، ہم کو سونا ہے، صبح کو کام پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، مطلب تھوڑی کہ ہمیں اپنی ماں کو بھول جائے، اپنے باپ کو بھول جائے. ہم غور کر رہے ہیں، یہ اثرات ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں باپ کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. علماء موجود ہیں، علماء کے سامنے زبان کھولنا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. زبان میں لکنت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں. اتنے ایک آدمی ہو تو ہوا، اتنے سارے لوگ موجود ہیں تو وہ تو ہے. لیکن ہمارے کیا مسئلہ علماء کے تعلق سے میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے استاد کا ایک شعر ہے کہ ہمارے بعد ہمیں ڈھونڈنے چلی دنیا، ہمارے بعد ہمیں ڈھونڈنے چلی دنیا، جلے چراغ مگر دیر سے چراغ جلے. ہمارے بعد ہمیں ڈھونڈنے چلی دنیا، ہمارے بعد ہمیں ڈھونڈنے چلی دنیا، جلے چراغ مگر دیر سے چراغ جلے. تو چراغ سر شام جلا لیجیے، آخر شب میں مت جلائیے چراغ. آپ دیکھیں وہاں کے باپ کا اتنا مسئلہ کیا ہے. آپ نے سورہ بقرہ پڑھا ہوگا، وہ بار بار پڑھا ہوگا. اس کی داستان کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ. تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بقرہ رکھا ہے. اور کچھ اور ہوتا تو لوگ کچھ اور کہتے تھے. آج کے زمانے میں کس کو قرآن سے نکال تو کیا کہتے ہیں. بچے نے اپنے چچا کو مار ڈالا اور خود ہی FIR داخل کرا دی. مار ڈالا اور خود ہی FIR داخل کر دی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کیسے پتہ چلا ہے تو یہ مقتول سے پوچھا کیسے جائے. جناب موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ ایک کام یہ کرو، ایک بکرا ذبح کرو. میں نام نہیں لے سکتا، دوسرا مسئلہ ہو جائے گا. کیا کہتا ہے نیا قانون آ جائے گا. کیا کہتا ہے تو کیا بکرا ذبح کرو، اس کا گوشت لگا دو، زندہ ہو جائے گا. تو کون سی بکرا ذبح کریں؟ نخرے شروع ہو گئے. دیکھیے قانون اسلام کا یہ ہے، آپ آسانی سے مان جائیے تو ٹھیک ہے، جتنا نخرے کیجیے گا نا اتنا قانون سخت ہوتا چلا جائے گا. اسلام آسانی کا مذہب ہے، سختیوں کا مذہب نہیں ہے. لیکن ہمارا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم علماء سے
یوں مسئلہ پوچھے، یوں مسئلہ پوچھے، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، کہتے ہیں کہ اس کو جائز قرار کر کے بس سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کر چھوڑ دو اس کو، کیا کہتے ہیں. دونوں کہا کہ نہیں ہم یہ وہ پوری داستان میں نہیں جان رہا ہے، کیسے کر کون سی بکرا ہو کیسے. تو آقا نے کہ بھائی ایسی بکرا ہو جس کا رنگ ایک جیسا ہو، جس پر کوئی داغ دھبے نہ ہو، ایسی ہو ویسی ہو ویسی ہو ویسی ہو. پورا لوگوں نے ڈھونڈا، یہ بکرا ایک جوان کے پاس ملی. اب یہ بکرا ایک جوان کے پاس ملی. خدا کیسا بندہ دینا چاہتا ہے کہ ہم کو چاہیے کیا، ٹھیک ہے قیمت کتنی ہوگی، کہ اس کو ذبح کرو، اس کی کھال میں جتنا سونا ہے اس کا تو قیمت دینا ہے. یہ ملی کیسے اس کو، آپ غور کریں. ذبح کرو، اس کی کھال میں جتنا سونا چاندی جتنا ہے اس کی قیمت ہوگی. کہ خدا نے بدلہ اتنی ہے کیوں، کہ بدلہ اس بنا پر دیا. یہ نوجوان وہ تھا جس نے ایک تجارت کی ڈیل کی تھی، اور ڈیل کرنے کے بعد، تجارت کا وعدہ کرنے کے بعد اس کو پیسے دینا تھا. گھر آیا دیکھا والدین سو رہے ہیں کمرے میں، جس میں پیسے رکھے اس کی کنجی والدین کے تکیے کے نیچے ہے. اس نے سوچا میں تکیے سے کنجی نکالوں اور پیسہ نکال کے دے دوں، کہ اگر میں کنجی نکالتا ہوں تو والدین کی نیند ٹوٹے گی. والدین کی نیند ٹوٹے گی، پھر کو نیند آئے گی نہیں. تو اب مسئلہ یہ کہ میں والدین کی نیند توڑ کر کے پیسہ نکال کے دے دوں یا اس پوری ڈیل کو کینسل کر دوں. ڈیل بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی، چھوٹا سا کام تھا، بعض ہاتھ تکیے ہاتھ ڈالنا اور نکال لینا، دے دینا اس کو. خود کہتے میں اپنے والدین کی نیند خراب نہیں کروں گا. میری ڈیل کینسل ہوتی تو ہو جائے، میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. خدا نے کہا کہ تم نے اپنے والد کے احترام کے لیے ڈیل کینسل کی، میں تم کو بھر بھر کے سونا دوں گا. یہ دنیا میں لیا اسے دیا نہیں دیا، دیا نہیں دیا اس نے. کہاں گیا اس کو، اسی دنیا میں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں پورا والدین سے کہوں، یہ اولاد ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اولاد ہماری گود میں خدا کی امانت ہے. امانت ہے تو ویسا پروان چڑھائے جیسا صاحب امانت چاہتا ہے. اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت تو ضرورت ہے، خاص کر آج کل کے ماحول میں جہاں خالی تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کرونا ہوا تھا، بہت سے لوگ پریشان تھے. ہم لوگ ماسک پہنتے نہیں پہنتے تھے. کیوں پہنتے تھے؟ کہ وائرل پھیلا ہوا ہے. جب وائرل پھیل جائے تو آدمی کو اپنا انتظام، اپنی احتیاط خود کرنا چاہیے. آدمی کو وائرل میں نکلنا نہیں چاہیے. جب وائرل پھیل جائے تو اپنی حفاظت خود کرنا چاہیے. تو اس بے تربیتی کے وائرل میں اپنے بچوں کو اس کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ان کو اہل بیت کا ماسک پہنانا چاہیے. اگر ہم نے ان کو اہل بیت کا ماسک نہیں پہنایا تو ایسا یہ بے تربیتی کا وائرل پھیلے گا کہ پھر آپ سے سمجھے گا نہیں. محبت کے ساتھ. اور آج کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے آج بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، ہم بھی جھوٹ رہے ہیں، آپ بھی جھوٹ رہے ہیں. کل جب موبائل نہیں آیا تھا
ہم لوگ جب گھر میں آتے تھے، ہمارے والدین آتے تھے، آپ کے والدین آتے تھے، تو بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ اور کھاتے بیٹھے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جب گھر میں آ جاتے تھے سر شام تو خاندان کے قصے، یہاں کے قصے ہوتے تھے، تو یہ جو قصے ہم سناتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس سے خود ایک تربیت ہوتی تھی، لاشعوری طور پر تربیت ہوتی تھی. ہم ایک دوسرے وقت گزارتے تھے. آج کا زمانہ کیا ہے؟ باپ تھک کے آفس سے آتا ہے اور دفتر ہو جاتا ہے، کئی بار دیکھو کتنے واٹس ایپ آئے، کتنے ای میل آئے، کتنے پیغام آئے، کتنے میسج آئے ہیں. تو یہ یہاں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ وہاں مصروف ہو جاتے ہیں. جب ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، تربیت ہوگی کہاں؟ اور اس اسکرین پر صاحب بدتمیزی کے تو کچھ ہے نہیں. تو کم از کم کچھ تو وقت تو نکالیں، ایک ساتھ مل کے بیٹھے تو صحیح، بزرگوں کی قصے کہانی تو سنا ہے، ادب قصہ تو سنا ہے. کیسے لوگ کیا کہتے تھے؟ آپ دیکھیں کیسی کیسی تربیت ہوتی تھی. آج کے زمانے میں سب ایسی ہو گیا. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اکبر صاحب قبلہ ایسی بات فرما رہے کہ علمیہ ہم لوگ جب مجلسیں پڑھنا شروع کی تو ہمارے الفاظ پکڑے جاتے تھے. والد ہمارے کیسے کہتے کہ مجلس پڑھی، بولتے پڑھتے کہ ڈھاڑے مار کر کے روئے. یہ کون سی بدتمیزی؟ ڈھاڑے کون جا رہے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا یہ نہیں کہتے بلند آواز میں گریہ فرمایا. یہ بوڈا لفظ کیوں استعمال کرتے؟ یہ بوڈا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ پڑھا تھا کہنے کو دکھیاری ماں، اور تو ابا نے کہا یہ ماں کے ساتھ یاری کیا لگا ہے کہ دکھیا کافی نہیں کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھیا کافی نہیں کہ دکھیا ماں کا بات ہو، یاری کیا لگا ہے دونوں ماں کے ساتھ؟ کون پکڑتا تھا یہ؟ ادب پکڑو، زبان ہو گیا، اسے کہتے تھے گھر کی زبان. اب آج جب موبائل میں سبھی فری سٹائل ہو گئے ہیں، کس نے سکھائی چیزوں کو؟ یہ والدین کا کام. جناب زکریا کو خدا مند عالم نے جناب مریم کی کفالت دی. تو تم جناب مریم کتنی بڑی خاتون ہے. جب جناب زکریا کو خدا مند عالم نے جناب مریم کی کفالت دی کہ تمہیں خیال رکھو، تو جب محراب عبادت میں آئے جناب مریم کو پھل پایا جو انہوں نے نہیں بھیجا تھا. کہا یا مریم نہ لگے آتا، یہ پھل میں نے نہیں بھیجے، یہ غذا میں نے نہیں بھیجے، یہ پھل تمہارے پاس آئے تو کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد میں ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن ایک مربی کی ذمہ داری دیکھے اس کے بچے کے پاس چیز کہاں سے آ رہی ہے. اگر ہمارا بچہ اسکول سے آ رہا ہے، ہماری ذمہ داری دیکھیں اس کے بیگ میں کیا چیزیں ہیں. کوئی پینسل تو لے کے نہیں آیا، کوئی ٹافی تو لے کے نہیں آیا، کوئی دوسری چیز تو لے کے آیا کہاں سے؟ تو پتا تو چلنا چاہیے. جب آپ خیال رکھیں گے تو بچے بھی احتیاط کریں گے. لیکن جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا تو بچے کا ہو. اور بچوں کی تربیت کا جو ماحول ہے وہ 7 سے لے کے 14 برس تک، یہ وہ جب عادتیں جڑ پکڑتی ہیں. اس کے بعد سے جب آپ جوان ہو جاتا ہے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو جو کچھ سکھانا ہے وہ صرف سکھا لے جائیے.
ڈالی جب نرم ہوتی ہے تو آپ اس کو جیسا چاہے موڑ لیں، جب شاخ سوکھ کے بڑی ہو جاتی ہے نا تو سیدھی نہیں ہوتی، ٹوٹتی ہے۔ تو لڑکپن میں بچے کی عادتیں نرم ہے، جتنا چاہے سیدھا کر لیجیے، جوانی میں سخت ہو جائیں گی تو ٹوٹے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ اب صرف باپ بننا مسئلہ نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، تعلیم دینا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کے مسائل ہیں، اس کی زبان، اس کی چیزیں، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی بات کرنے کا انداز۔ اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں اور بات دھیرے تمام کروں، وقت ختم ہو رہا ہے کہ اگر پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا، ہمارے خاندان میں نقل کرتے ہیں، ایک لڑکے نے میدان میں کسی سے بدتمیزی کی تو ایک بزرگ سن رہے تھے، گھر میں ان کی والدہ سے کہا میاں آج تمہارے بچے نے بدتمیزی کی، کہ مجھے تم پر افسوس کیوں؟ کہ بدتمیزی کی تو وہیں تم نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ شکایت کر گیا نہیں کہ کیا کر؟ کیا تمہارا بیٹا نہیں تھا کیا؟ تم کو وہی تنبیہ کرنا چاہیے تھی، یہ کل کی بات تھی۔ آج وہ کہتے ہیں کون بات کرے، اماں ناراض ہوں گی، ابا ناراض ہوں گے۔ اس اجنبیت نے ہمارے بچوں کو بدتمیز بنا دیا ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کو نہیں، نماز سے وقت ہو رہا ہے، 5 منٹ باقی ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہے، جب ساری ماں اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہیں تو جسمانی چکی پیس پیس کے اپنے بچوں کو پالا ہے۔ وہ ماں اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہوگی، جیسا جناب زہرا نے اپنے بچوں کو پالا نا، اتنا کسی نے نہیں پالا۔ جب آخری دن کا میں چند فیصلہ کروں گا بات تمام، جب آخری دن آیا اور کو پتا تھا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تو صبح سے اٹھی، اس دن ان کی نوبت تھی، فضا سے کام نہیں کرایا، بچوں کو نہلایا دھلایا، کپڑے بدلے، مسجد میں بھیجا جاؤ دعا کرو۔ زینب کلثوم کو کپڑے بندھا کر کے پڑوسیوں کو بھیجا تاکہ بچیاں ماں کے مرنے کا حال نہ دیکھیں۔ گھر صاف کیا، کھانا پکایا، تیار کیا، خود نہائی، کپڑے بدلے، پردہ کے آئی تو محمد بلا جو خادمت تھی، دیکھو میں حجرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں بابا سے جا ملی۔ اور دیکھو میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، میرے بچے باہر گئے ہیں، جب واپس آئے نا تم کو میرے مرنے کی خبر مت دینا، ورنہ میرے بچے کھانا نہیں کھائیں گے، میرے بچے بھوکے رہیں گے۔ پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، پھر میرے مرنے کی خبر دینا۔ عزادارو وقت بھی زہرا کو خیال ہے میرا حسین پیاسا نہ رہے، میرا حسین بھوکا نہ رہے، میرا حسین آئے تو ایک وقت کا بھوکا پیاسا نہ رہے۔ عزادارو وہ کیا کہتے کہ بچے آئے تو بچوں نے پوچھا اماں کہاں؟ میں نے کہا بچوں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ کہا اماں کہاں ہے؟ کہا میں بیٹھو میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ جب میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا تو بچوں نے مدد کیا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ بس یہ سننا تھا کہ مجھ سے تاب نہ رہی۔ میں نے کہا بچوں تمہاری ماں تمہارے بنانا سے منع ہوگی، بس وہ سننا تھا۔ بچے دوڑے دوڑے ماں کے پاس گئے، اب جو ماں کو ہلا رہے ہیں تو ماں کے بدن میں جنبش ہوئی ہے۔ عزادارو بچے دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، آواز نے بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ علی جس سے سارے غم برداشت کیے تھے، روایتیں کہتی کہ علی سے برداشت نہ ہو سکا،
जमीन पर गिर पड़े, अज़ादारों का दर्द गिर पड़े। अब उसके बाद अली घर में आए, मैं ज़्यादा बढ़ने जाता हूँ। ज़ादी ज़हरा के बाद बैठे हुए कह रहे यही ज़हरा है, दुनिया से चली गई, पसली टूटी चली गई, बाजू का टीक लेके चली गई। अली बैठे हुए हैं, आखिरी जुमले आप सुने। एक होते उम्मे कुलसूम जो सबसे छोटी थी, माँ की बाप के गोद में आके बैठी, कहने लगे बाबा अम्मा जवाब नहीं दे रहे हैं, अब अम्मा को सलाम कर रहे हैं। अम्मा जवाब दे, अली कैसे दादा दे, लेकिन ये मदीना है। जब बच्ची रो रही थी तो कोई सर पर हाथ फेरने वाला था, कोई दिलासा देने वाला। वो करबला की सकीना थी, जब रोती थी तो कोई तमाचे लगाता था, कोई मेले लगाता था। इलाही बिअब्दि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार इमाम के ज़ूर में ताजील फरमा, करामत वाला हमारे इमाम की हिफाजत फरमा, हर तरह के रंज व गम को वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। पर दौर आखिर ज़मान में परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा, और हम सब को अपने वालिदैन के एहतराम करने की तौफ़ीक़ात इनायत फरमा। जिनके वालिदैन गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो ज़िंदा है खुदा उनको तुल उम्र इनायत फरमा, और उन सब का साया हमारे सर पर कायम व दायम फरमा। मुअज्जलिल्लाहु सब तमाम मोमिन और मुमिनात गुज़र चुके हैं, उन सब के लिए से मुदस्सुर अलहम्द। Thank you.